الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض ودخلت الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، موضوع بہت حساس اور وقت کی بہت اہم ضرورت بھی ہے. اس سے پہلے ایک جمعہ پہلے ازدواجی زندگی خوشگوار، پرسکون اور پر لطف کیسے بنائیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں اور کچھ اصول بتائے گئے تھے. اسی موضوع کو لے کر اور اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں لے کر آج پھر میں حاضر ہوا ہوں کہ خوشگوار ازدواجی زندگی میں عورتوں کا کردار کیا ہے. ہمارے گھروں کے ماحول، ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے ماحول کو سدھارنے میں عورتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، عورتوں کا ان میں کیا رول رہا ہے اور کیا رول ہے، اسی موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں. اس لیے جو حضرات یہاں موجود ہیں وہ بھی اور جو موجود نہیں ہیں، جن تک یہ پیغام پہنچے، وہ یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں گے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. آپ جانتے ہیں اور سب جانتا ہے کہ شادی ایک عظیم نعمت ہے. شادی بقائے نسل کا ایک ذریعہ ہے. شادی کے ذریعے انسان اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے. اس بنا پر کہ شادی کے بعد انسان بہت ساری خواہشات، بہت ساری لوازمات، شادی کے بعد انسان کی بہت ساری خواہشیں کم ہو جاتی ہیں. جائز اور حلال طریقے سے انسان اپنی خواہش کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو پورے کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتا ہے. اس بنا پر یہ کہا گیا کہ شادی کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، شادی کے ذریعے انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اور شادی ہی کے ذریعے انسان بہت سے اور کارنامے انجام دے سکتا ہے، جس کی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ شادی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے. شادی کے بعد بھی ایک لمبی زندگی ہے. شادی کے بعد ہمیں اپنے معاشرے کو کس طرح سنوارنا ہے، ہمیں اپنی نسل کی کیسے حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے نسل کو کیا سکھانا ہے، ہماری آنے والی نسل درست راستے پر چلے، صحیح راستے پر چلے، اور پھر ان کی بھی آنے والی نسل ایک صحیح ڈگر پر چلنے والی بن جائے. ان کے لیے ہمیں اور آپ کو، ہماری ماں اور بہنوں کو ایک اہم رول ادا کرنا ہوگا، ایک کردار ادا کرنا ہوگا. وہ کردار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادا کی تھی، وہ کردار ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ادا کی تھی. آج ضرورت ہے کہ ہماری مائیں بھی وہ کردار ادا کریں، ہماری بہنیں بھی وہ کردار ادا کریں، ہماری بیویاں بھی وہ کردار ادا کریں، جس کی بنا پر ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے معاشرے کا ماحول، ہمارے سماج کا ماحول درست ہو، سنورے اور سدھرے، تاکہ ہماری آنے والی نسل، جس کے لیے ہر شخص کوشش کرتا ہے، جس کے لیے ہر شخص صبح سے لے کر شام تک دوڑ دھوپ
دوڑ بھاگ میں لگا رہتا ہے، رزق تلاش کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو اشیاء ہیں ہم ان اشیاء کی فراہمی کیسے کریں۔ صرف اگر ضرورت کی چیزیں حاصل کر لی جائیں، ضرورت کے وہ تمام لوازمات جمع کر لیے جائیں، لیکن ہمیں ان ضرورتوں کو استعمال کس طرح کرنا ہے، ان ضرورتوں کو ہم ان تمام سامانوں کو، ہم ان تمام اشیاء کو کیسے استعمال میں لائیں، ان کو کیسے استعمال کریں، اس کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں نہ ہو تو پھر ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں سدھار، ہمارے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہمارا سماج صحیح ڈگر پر چل نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں ان اصولوں کو اپنانا ہوگا، ان راستوں پر چلنا ہوگا، ان تمام باتوں کو ہمیں جاننا ہوگا، اور جاننے کے بعد اس پر عمل کی کوشش کرنی ہوگی۔ عمل کرنے کے بعد تب جا کر ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے، معاشرے میں ایک اچھی فضا قائم ہو سکتی ہے، اور معاشرے میں ایک اچھا ماحول بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ان ماؤں اور ان بہنوں سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ جو یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون قائم ہو جائے، ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اترے، ہمارے گھر میں خدا تعالی کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے ہمارے گھر کے تمام افراد لطف اندوز ہو، انہیں استعمال کر کر سکون اور راحت محسوس کرے۔ تو ہماری ان ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ ام المومنین جتنے بھی ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، ان کے علاوہ اور بھی ہیں، ان تمام کے واقعات کو پڑھیں، ان تمام کے اسوہ حسنہ کو پڑھیں، ان تمام کی زندگیوں کو پڑھیں کہ وہ اپنے گھروں میں کس طرح رہا کرتی تھی، ان کے گھر میں رہنے کا انداز کیا تھا، رہنے کا طریقہ کیا تھا، رہنے کا سلیقہ کیا تھا۔ جب وہ تو ان تمام باتوں کو پڑھیں گی، سیکھیں گی، جانیں گی، اور جاننے کے بعد اس پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا ہوگا، ہمارے گھر میں راحت ہوگی، اور گھر کے تمام افراد سکون محسوس کریں گے، راحت محسوس کریں گے، چین بھری زندگی گزاریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی عورتیں، ہمارے سماج کی عورتیں، ہمارے گھر کی ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، چاہے وہ کسی دوسرے گاؤں سے، دوسرے علاقے سے شادی کے بعد یہاں آئی ہوں، یا یہاں کی لڑکیاں، یہاں کی عورتیں شادی کے بعد دوسری جگہ گئی ہوں، ان کا رول، ان کا رہنا سہنا اس طرح ہے کہ جن کی بنا پر گھر کا سکون غارت ہو گیا ہے، اور جن گھروں میں کچھ نہ کچھ سکون اور راحت باقی ہے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ سکون غارت ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان باتوں کی طرف دھیان دینا ہوگا، توجہ دینی ہوگی کہ ہمارے گھر کا سکون اور ہمارے گھر کی راحت کیوں کر غارت ہو رہی ہے، وہ اسباب کیا ہیں، وہ وجہیں کیا ہیں جن کی بنا پر ہمارے گھر سے راحت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو یہ سمجھنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتوں کی، نیک بیویوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، وہ صفات انہیں اپنانا ہوگا۔ ہم اپنی ماں اور بہنوں سے یہ گزارش کریں گے، ان سے یہ صاف لفظوں میں کہنا چاہیں گے کہ تم ہی سے گھر کا سکون برقرار رہے گا، گھر میں راحت آئے گی، گھر میں چین آئے گی۔ مرد کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو پرسکون بنائے رکھیں۔ مثال کے طور پر مرد حضرات صبح کام دھندے پر نکل جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک یہ محنت میں، مزدوری میں،
دستکاری میں اور پیشوں میں لگے رہتے ہیں اور یہ کام دھندے پر لگے رہتے ہیں. شام کو جب کام سے چھٹی ملتی ہے، جب چھٹی ملتی ہے، جب وہ گھر آتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد شوہر کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم گھر جائیں تو ہماری بیوی، ہماری اہلیہ اور ہماری بیوی ان کی خیریت دریافت کرے، پانی پیش کرے، ان سے یہ پوچھے کہ راستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کام کر کے دن بھر تھک کر آیا ہے، جسم ان کا تھکان سے چور چور ہے، وہ سکون محسوس کرنے کے لیے گھر آیا ہے. گھر کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کا خاوند، جب ان کا شوہر باہر سے کام کر کے، مزدوری کر کے، محنت کر کے شام کو گھر لوٹتے ہیں، گھر میں جو بہت طرح کی باتیں ہوئی ہیں یا بچے نے انہیں پریشان کیا ہے، وہ ساری باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے. اب وہ تھک کر گھر آیا ہے اس لیے کہ گھر میں سکون محسوس کرے، گھر میں اسے آرام ملے، لیکن گھر پہنچنے کے بعد بیوی کی طرف سے بہت ساری باتیں اور بہت سارے معاملات ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، جن کی بنا پر ان کا ذہنی ٹینشن، ذہنی حالت اور بگڑ جاتی ہے. مرد کو غصہ آتا ہے، ان کے بول بگڑ جاتے ہیں، غصے میں کچھ سے کچھ بول دیتا ہے، پھر ادھر عورت اسی تیور میں آ کر کچھ اور بول دیتی ہے، بات بگڑتی ہے. اس چیز کو اس کے گھر کے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب شوہر، خاوند، مرد باہر سے گھر آئے تو عورت کو چاہیے کہ مسکرا کر سلام کرے، ان کے سامنے پانی پیش کرے اور ان سے یہ معلوم کرے، یہ دریافت کرے کہ آپ صحیح سلامت تو ہیں، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، آپ کے جسم میں تھکان تو نہیں ہے، لائیے میں آپ کا پیر دبا دوں، آپ کا سر دبا دوں. جب عورتوں کی طرف سے یہ جملے ہوں گے، عورتیں ایسی بات کہیں گی تو ان جملوں کے سننے کی وجہ سے مردوں کا آدھا تھکان دور ہو جائے گا.